بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر پریشر ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، اور اس کام کے لیے پاکستان سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں ان پر یہ فریضہ سونپا گیا کہ جناب آپ وہاں سے دباؤ ڈالنا شروع کریں۔ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں شاہین صاحبائی صاحب، یہ دی نیوز کے جو ہیں وہ گروپ ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور لوگوں کو بہرحال ان کی کچھ باتوں پر اعتراض ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ شاہین صاحبائی صاحب جو ہے نا، یہ ایکچولی عمران خان کی جو نظریات ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور وہ اس پر جو ہے نا مسلسل ان کی حمایت میں بڑی لمبی چوڑی جو ہے ٹویٹس کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کا حق ہے کہ وہ کس کی حمایت کریں کس کی نہ کریں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج انہوں نے جو ٹویٹ کیا آپ سے، جب میں آپ سے ویلاگ کروں اس بات کو 6-7 گھنٹے ہو گئے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس ٹویٹ کا ایکچولی جو ہے نا ٹوٹل لب لباب یہ ہے کہ یار ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیوں استعفیٰ دے دینا چاہیے پائن؟ سوال ہے میرا، اس لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ اب وہ عمران خان کی حمایت نہیں کرتے، اس لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ وہ انہوں نے جو فوج کا دائرہ ہے جس کو انہوں نے آئین کے دائرہ کار کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا، اس لیے دے دیں، اس لیے استعفیٰ دے دیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے۔ یہ مطلب اتنے سینئر آدمی ہیں، میری یہ سمجھ نہیں آتا، اور میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو جو لائکس آ رہے ہیں، ان کو جو ری ٹویٹس آ رہے ہیں اور کوٹ کر کے جو باتیں کی جا رہی ہیں، آپ ذرا اگر ان اکاؤنٹس پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری کی ساری جو سازش ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو عمران خان کے، شہباز گل صاحب کے، فواد چودھری صاحب کے، اسد عمر صاحب کے، اس طرح کے جو پی ٹی کے لوگ ہیں ان کے مطلب لائکس مارنے میں اور ان کو ری ٹویٹ کرنے میں اور کوٹ کر کے ری ٹویٹ کرنے میں آپ کو پیش نظر آئیں گے۔ یہ پورے کا پورا ایک گیم پلان ہے جو تیار کیا جا رہا ہے اور کیا گیا، بلکہ پہلے عمران خان نے جو نام شام نہیں لیے تھے، لیکن عمران خان نے جو ہے نا وہ کوشش یہ کی تھی کہ جناب میں دباؤ ڈالوں اور میں کہوں کہ جناب مینو پھر تسی نہ لے آندا تو پھر ویکھ لینا۔ اچھا، پھر انہوں نے کل کے جلسے میں کہا کہ جناب مطلب جن کے پاس طاقت ہے فیصلے تو انہوں نے کیے تھے، پائن تسی پھر 3.5 سال کیوں کہندے رہے کہ میں جناب پورا وزیر اعظم ہاں؟ تسی کیوں کہندے رہے ایک پیج ہے، تسی کیوں کہندے رہے کہ اسی بالکل جڑا نا نالو نال کھڑوتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے رہے یہ ساری باتیں؟ سوال ہے، یہ سوال تو اس وقت بنتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ اب چال چلی اور ایک طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب بیرونی سازش جو ہے وہ اندرونی میر جعفروں نے مل کر اس کو کیا، اور پھر میر جعفر جو ہے ظاہر ہے وہ اب بات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو ایک پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ایک قادر سیاسی صحافتی شخصیت ہے، مطلب شاہین صاحبائی صاحب، ان کے کافی سارے شاگرد اس جرنلزم کے اندر موجود ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یا ان کے انڈر کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا مسئلہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے ایک ویب سائٹ کے ذریعے ایک اخبار لانچ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف بہت زیادہ سٹوریز جو ہیں وہ دینا شروع کی تھی۔ کسی نے تب بتایا تھا کہ یہ امریکہ میں جو ہے نا پاکستان کے سفیر لگنا چاہتے تھے۔ اچھا، وہ مشرف نے نہیں لایا، وہ جی انہوں نے مرضی۔ اس کے بعد جناب آ گیا زرداری صاحب کا دور، تو یہ زرداری صاحب سے آ کے ملے، انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ جناب مجھے آپ ذرائع کے مطابق میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ کہ انہوں نے پھر سفیر لگنے کی خواہش کا اظہار کیا، وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ پھر یہ جو ہے اپنا ان کے خلاف ہو گئے، نواز شریف نے نعرہ لگے، نواز شریف کی بڑی طرفے کیا کرتے تھے۔ پھر اچانک ہوا یہ کہ ان کو پتہ چلا کہ وہ اصل ہاتھ دے ادھر نہیں ہے، اصل ہاتھ کسی اور دے موڑے دے گا۔ اب وہ مسلسل اس کے بعد سے جو ہے نا اپنا عمران خان کی طرف ہیں، اور اب وہ میرا خیال اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ انہوں یہ پارٹی بدلن گئے تھے پھڑے، مطلب ان کو کوئی دوسرے پاس کو کہا نہیں پینا، کیونکہ آپ نے اتنے سارے مخالف پیدا کر لیے نا، لہٰذا وہ اب عمران خان کی حمایت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ ایکچولی انہوں نے جو بات کی ہے۔ اب میں یہ ایکچولی جو پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ شاہین صاحبائی صاحب نہیں بول رہے، یہ وہ بول رہے ہیں جو یہاں پر رہ کر نہیں بول سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو یہاں پر رہ کر نہیں بول سکتے یہ وہ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار جو ہے اپنایا گیا دباؤ بڑھانے کا، لیکن ظاہر ہے اس طرح کے دباؤ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے تو مطلب باقاعدہ نہ لیتا سی نا یہاں پر، اور ان کو ایک مطلب عمران خان کو لانے میں جو
کردار تھا وہ ان پر ڈال دیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کردار ادا کیا گجرانوالہ کے جلسے کے اندر، تو کیا ان دونوں نے اس بات کا کوئی پریشر لے لیا تھا اور ریزائن کر گئے تھے؟ جواب ہے نہیں کیا تھا۔ پائن تسی تے باہر بیٹھے ہو، نواز شریف تے قد بہت اچا نا، تو تہاڈا تے مطلب کوئی نہیں، والا اتنا قد نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے بات کروں۔ ویسے آپ کا جو مطلب صحافتی کیریئر ہے اور جو آپ کی ایک شناخت ہے اور جو آپ کا ایک ظاہر ہے، مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، اس لیے میں بڑے تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، مگر ان کی گفتگو سے اعتراض کرنے کا حق بہرحال، اعتراض نہیں بلکہ اختلاف کرنے کا، سوری میں معذرت چاہتا ہوں غلط لفظ بول گیا، اختلاف کرنے کا حق مجھے بہرحال موجود ہے، میرے پاس ہے، تو میں وہ اختلاف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی یہ ٹول بنے، میں اپنے طور پر اس بات کو آگاہ ہوں اس بات سے کہ یہ ٹول بنے ہیں، اے پائن وائر جڑی ہے جڑا کیبل ہے جڑا سائفر ہے نا، اے پائن کے تو ہور لکھ کے آیا، ٹھیک ہے، کتے ہور ان سائڈ پاکستان سے یہ بات باہر گئی ہے اور وہاں سے اس کو ٹویٹ کروایا گیا، بٹ اینی وے یہ اس کی تحقیقات ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوئی ویسے، یہ اس کی بھی نہیں ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں پاکستان کے لیے۔ اس وقت پاکستان جس کرائسس میں ہے وہ موجودہ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے سے ہی پاکستان اس کرائسس سے باہر آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجتاً جو ہے نا وہ پھر پاکستان کمزور ہوگا، یہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری اس بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کا جتنا بیانیہ تھا نا وہ پائن ہوں ہوا چے گا، ہوا بھی نہیں گا، پتہ نہیں ہوں کتنے گیا، ویسے لبنا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اور پھر آج وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، تینوں سروسز چیف موجود تھے، اسد مجید صاحب جو کہ جن کی طرف سے وہ کیبل آئی تھی وہ بھی موجود تھے، تو وہ اس سارے معاملے کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے، کوئی گل نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جناب کانسپریسی ہوئی ہے، اس سے پہلے ڈی جی ISPR بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی کانسپریسی کے ثبوت نہیں ملے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کی سازشی تھیوریز اور ایجیٹیشن کی طرف ان کا شروع سے رجحان ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، یہ تصویر ہے ڈان اخبار کی، اور ڈان اخبار ہے جناب یہ 28 اپریل 1998 کا، اس میں بھی آپ کو وہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عمران ٹو کال فار سول ڈس اوبیڈینس بیفور بجٹ۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان جو ہے نا مطلب اس وقت یہ کونسلر بھی یہ ٹانگیں نہیں سواریاں نہیں سی ہوں، یقین کرو میری گل کا، اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، 5 7 10 بندے ہوتے تھے مشکل دے نال۔ عمر چیمہ جو آج کل گورنر ہیں وہ باہر ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ایک دو اور اس طرح کے کریکٹر تھے جو لاہور کے، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں دے نال تے کوئی بندہ نہیں سی ہوتا، لیکن یہ عمران خان جو ہے نا یہ تب بھی اس طرح کی باتیں کرتے، مطلب ہے کہ بونگیاں مارن دی آتے تھے، اس طرح دی بونگی مارتے مارتے انہوں نے ایوی بونگی انہوں نے مارتی ہے کہ جناب میں جڑا نا اپنا اسلام آباد کے لیے کال دے دوں گا اور اس کی طرف جائیں گے، مطلب جو عمران خان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے، تو لہٰذا ان کی باتوں سے اتنا مطلب نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ میں سمجھتا ہوں ان کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ان کے بیانیے کو جو آج نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک دفعہ پھر کونسل کہہ رہا ہوں کمیٹی، میں پتہ نہیں کونسل میرے منہ کیوں نکل جاتا ہے، پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک دفعہ پھر ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے اور عمران خان کی جو وہ نیریٹو بیچ رہے ہیں اس کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے، یہ بات ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے حکومت وقت کو اور جتنی سیاسی جماعتیں عمران خان اٹھا کے اقتدار چ آئیاں نے ان کو اپنی کارکردگی کے ذریعے عوام کو ریلیف دینا ہوگا، عوام کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے، جس کے بعد ہی عمران خان کا جو ہے نا یہ بیانیہ وہ تھوڑا سا لو ہوگا، نیچے آئے گا، یہ میرا خیال ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ صرف یہی نہیں ہوا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے اس یعنی جو ان کا بیانیہ رد ہوا، تو اس کے بعد ایک اور کمپین جو ہے نا وہ بھی ایکچولی پی ٹی اے نے چلائی، اور پی ٹی اے نے یہ کمپین یا ان کے اکاؤنٹ سے یہ کمپین چلانی شروع کی گئی، ٹویٹر اکاؤنٹ سے، کہ اسد مجید پر پریشر پایا گیا بڑا، وہ جو سفیر تھے ان پر بڑا پریشر ڈالا گیا اور وہ جناب ان کو دباؤ میں لا کے یہ بیان لیا گیا، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ پھر ایک سلمان مسعود صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے
اپنے طور پر پتہ کیا تو انہوں نے پھر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب کہ میں نے یہ اپنا پتہ کروایا ہے کہ اسد مجید پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی کے اجلاس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے کے ساتھ اس کو خراب کرنے کی اور اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جڑی گل سچ ہے بہت سچ ہے۔ ایک گل سچ اور بھی ہے، عمران خان کے چاہنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے وی لاگز اس بات کے گواہ ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ کام نہ کرنے کا کھلا چٹا ننگا پیغام جو ہے نا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چائنا نے دیا تھا، اور چائنا نے یہ بڑے واشگاف الفاظ میں کہتے تھے، میں نے تب وی لاگ بھی کیا تھا کہ پاکستان چائنا کہتا ہے کہ جو تک عمران خان کی حکومت نے اسیت کام نہیں کرنا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے۔ انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی میرے ذہن سے آ گیا، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے اور اس سے مکر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں اس طرح کر کے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، مثال کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے اندر ایک ان کے وزیر خارجہ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے واہ سارے ارب ڈالر تھا نا، واہ سارے ارب ڈالر 300-400 ارب ڈالر کا کوئی معاہدہ کیتا سی ایران کے ساتھ، کسی روڈ میپ کا انہوں نے ایک MOU سائن کیا تھا۔ تو وہاں پر جو بات سامنے آئی تھی، انہوں نے جو وزیر خارجہ نے طنزاً بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے جو صبح کی ٹیبل پہ یا ناشتے کی ٹیبل پہ ان کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اور دوپہر کے کھانے پر یا شام کی چائے پر فیصلہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ایکچولی انہوں نے پاکستان کی طرف طنز کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے، اور وہ کیوں کیا تھا؟ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں بڑے آرام سے کر لیتے، بالکل مطلب کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ تو بغیر وہ بھائی صاحب بیٹے نا ایک کام کر جاتے سن۔ اس لیے پاکستان کا کافی زیادہ امیج جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چائنا نے سر، میں آپ کو مطلب فرام ہارسز ماؤتھ کی بات بتا رہا ہوں کہ چائنا نے باقاعدہ طور پر یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بتا دیا تھا کہ سر اسی پاکستان دے نال کام کریں گے، لیکن عمران خان دے ہندے اسی کام نہیں کرنا۔ ایک ثبوت میں اور دیتا ہوں کہ یہ بھائی صاحب گئے تھے چائنا، وہاں پر کوئی اولمپکس ہو رہی تھی، کوئی کھیڈاں ہو رہی سن، اتنے بھائی صاحب چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ڈیجیٹل میٹنگیں کی، ٹھیک ہے، ورچوئل میٹنگز کی، حالانکہ اتنے بھی ہو سکتی ہیں سن، بٹ اینی وے وہ وہاں پر گئے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری میٹنگیں کی، بڑے ترلے پا گئے، بڑے جناب ہاتھ پیر جوڑ کے ہمارے سفارت خانے نے ٹائم لے کے دیا صدر شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ، اور بڑی جناب انہوں نے آ کے 28 صفحے دی نا وہ پریس ریلیز بتائی کہ جناب یہ دیکھیں اتنے نکات پر ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ 1 روپیے داوی چائنا نے وہاں سے ان کو کوئی فائدہ دے کر نہیں بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے سی پیک کا ستیہ ناش کیا اور امریکہ دے کہنے دے کیتا ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ چائنا کا پاکستان میں انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، کیونکہ چائنا اور امریکہ دو ایک سپر پاورز کی پوزیشن میں آ گئی ہیں۔ اکنامک مائٹ ہے چائنا اور ظاہر ہے امریکہ تو پھر ہے ہی ہے، مطلب ساری دنیا کا ماما بڑھیں گے، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر چائنیز انٹرسٹ بڑھتے چلے جائیں اور پاکستان نو سال لبے نہ لبے چائنا دی اکانومی جڑی ہے وہ گرو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کا بیسک انٹرسٹ ہے۔ اس پر پاکستان کی جو اس وقت کی حکومتیں تھیں، یعنی آصف زرداری صاحب اس سی پیک کو لے کر آئے تھے اور نواز شریف صاحب نے اس کو مکمل طور پہ عملی جامہ پہنانا شروع کیا تھا۔ دونوں نے سزا بھگتی، ایک جنا 13 دا الیکشن ہر گیا تو دوجے نو پھر اقامے دے طور تے یعنی پنامے چو اقامہ کٹ گئے، باہر کٹتا گیا، سزا بھی ہوئی۔ تو یہ ہوتی ہے امریکی سازش، یا یہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ کسی کے خلاف کوئی ایسا کام جب حکومتیں کرتی ہیں، یعنی امریکہ ٹائپ حکومتیں، تو پھر انج کر دی ہیں۔ بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی امریکی سازش، اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ خان صاحب تسی تے کیتے کچھ نہیں ہوا، تہاڈے خلاف سازش کنے کرنی ہے؟ تے مینوں گل اج تک کوئی سمجھا نہیں سکیا، بتا دیجیے گا ضرور یار اگر کوئی آپ کو ایسی کام نظر آتا ہو کہ جناب عمران خان نے کیا تو امریکہ کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور امریکہ کے فائنینشیل معاملات جو ہے نا وہ بڑے ڈسٹرب ہو گئے جناب عمران خان کے اس اقدام کی وجہ سے، مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ بہرحال پاکستان کے اندر آئین کی وائلیشنز جاری ہیں اور وہ جاری و ساری ہیں۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی پاکستان کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں
دو آئینی وائلیشنز جو ہیں اس وقت تک ہو رہی ہیں، ابھی تک وہ چل رہی ہیں سر۔ ایک تو یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دیتا، اور عثمان بزدار صاحب کے استعفے کے بعد ہوا یہ کہ جناب نیا فوری طور پہ آئینی طور پر فوری طور پر نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، پھر وہ جس طریقے سے رولا رپا پہندے جدو جا کے باقاعدہ انتخاب ہوا، اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا۔ آج بھی گورنر پنجاب جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے، یعنی جب میں نے ٹویٹ دیکھا اس سے 2-3 گھنٹے پہلے تک، یعنی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب کوئی آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان مجھے کوئی مجبور کر سکے کہ میں کوئی غیر آئینی اقدام کروں۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقے سے میسیج دیا ہوا ہے کہ میں نہیں حلف لینا۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر جو پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد جمع ہوئی ہے۔ تو سر ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی مطلب اس کو وہ ڈیٹ گزر گئی ہوئی ہے، کوئی ہوتے کارروائی نہیں ہوئی، کسی نے اجلاس نہیں بلایا۔ یعنی ایک عجیب جو ہے نا صورتحال اس وقت جاری ہے۔ ایسے میں عدالتیں جو ہیں وہ جس حد تک بندہ رول پلے کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین کو پروٹیکٹ کرنا عدالتوں کی ذمہ داری تو ہے، پر پائے نے جڑے باقی دے نے جمہوری طور تے لوکی اپنے الیکٹ ہو کے آندے نے اور آئین کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں۔ میری مراد ہے یہ جو طریقے انصاف ہو گئی، یا مسلم لیگ کاف ہو گئی، یا پیپلز پارٹی ہو گئی، یا نون لیگ ہو گئی، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی تو چاہیے نا کہ اپنا کو رول پلے کریں۔ یہاں پر اتنی بڑی جو وائلیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو 12 کروڑ کی آبادی والا صوبہ ہے نا، وہاں پر پچھلے 21-22 روز سے آئینی طور پر کوئی حکمران ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے جس کا اس وقت سامنا ہے، اور ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ انہوں نے ہوا میں اڑا مارا ہے۔ میرا ویسے ایک سوال ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے اعلامیے سے ثابت ہے، اس میں سیکیورٹی کے ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے اگر یہ جھوٹ ہے اور یہ ثابت ہو گیا جھوٹ ہے، تو عمران خان نے تو پاکستان کے انٹرسٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ کا نام ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتی تعلقات کو متاثر کیا ہے، تو کیا کوئی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے کہ اس پر کوئی بات کی جانی چاہیے، اس پر کوئی سوچ رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب مجھے نہیں پتا یہ آئینی طور پر قانونی طور پر بنتی ہے کہ نہیں بنتی، لیکن ایک سوال ہے میرے معصوم ذہن چ ایویں آ گیا تو میں تڑنا کرنا پیا۔ اگر آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہو سکتا ہوا، یا کوئی لیگل ایکسپرٹ، کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اس بات کو، اس سوال کو سن لے، تو ذرا برائے مہربانی کمنٹس میں لکھ دیجئے گا کہ جناب بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا مطلب قانون ہے یا یہ آئین کی شک ہے، اس کے تحت کی جا سکتی ہے، وہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ بہرحال ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی کارروائی جو ہے نا ان کے خلاف فی الحال مطلب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور وہ بڑکا ماری جا رہا ہے، لیکن ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ چاروں شانے چت پہ گیا جو پائن او پہ زمین دے ہوتے، اس لیے کہ اب ایک دفعہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے DGISPR بھی کہہ چکے ہیں، اور جو عمران کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا ادھے اعلامیے بھی سازش کا ذکر کوئی نہیں سیگا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے آپ ہی کڑیا ہے۔ میرا تو یہی خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں۔